جمادی الثانی سے اور درمیان میں 22 جمادی الثانی کے دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں خراج تحسین پیش کیا گیا. ان کی خدمات، ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے کہ 22 جمادی الثانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے رفیق، ہجرت کے رفیق اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی اور مزار کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. اور اسی حوالے سے ان کے فضائل مناقب بیان آپ نے علماء سے سنے. جمعے کے خطبہ میں آپ نے بیانات سنے، دروس میں آپ نے ان کے فضائل سنے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سچی محبت اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں. میں ایک بات عرض کر کے اپنے ایک دو کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ پیارے آقا ابھی دنیا میں آئے نہیں تو آقا کے تذکرے اللہ نے پہلے دنیا میں فرما دیے. تمام پیغمبروں کی زبانوں پہ میرے آقا کے تذکرے، تمام نبیوں کی زبانوں پہ میرے آقا کے تذکرے، تمام رسولوں کی زبانوں پہ میرے آقا کے تذکرے. جتنی آسمانی صحیفے اور کتابیں ہیں ان صحیفوں اور کتابوں میں میرے آقا کی آمد کے تذکرے ہیں. تورات، زبور، انجیل میں میرے آقا کی آمد کے تذکرے ہیں. ابھی آقا آئے نہیں، آقا کی آمد کے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں. قربان جائے ابوبکر صدیق کی عظمت پہ. ابوبکر بھی ابھی آقا کے قدموں میں آئے نہیں، اللہ آسمانی کتابوں میں ابوبکر کے تذکرے پہلے فرما رہے ہیں، پہلے فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں یمن گیا، شیخ حضرت یمنی سے میری ملاقات ہوئی. 390 سال ان کی عمر تھی. مجھے کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا مکہ سے آیا ہوں. نام کیا ہے؟ نام بتایا، تعارف کروایا. تو کہنے لگے میں تورات، زبور، انجیل کا عالم ہوں، میں نے پڑھی ہے. آسمانی کتابوں میں نے آخری نبی کی نشانیاں پڑھی تھی اور دعا کی تھی اللہ اس آخری نبی کا مجھے دیدار اور زمانہ نصیب فرما دے. اور اس آخری نبی کے پہلے صحابی کا میں نے جب تذکرہ پڑھا تو ساتھ میں نے یہ دعا کی، اے اللہ اگر اس آخری پیغمبر کا دیدار نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس آخری پیغمبر کے پہلے صحابی کا دیدار کروا. ابوبکر میں چل کے نہیں آ سکتا تھا، اللہ نے تمہیں میرے پاس بھیج دیا اور ملاقات ہو گئی. آقا بھی نبوت کا اعلان کریں گے تو میرا سلام بھی دینا. پھر شیخ حضرت یمنی نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگے ابوبکر وہ وفاؤں والا نبی تمہارے ساتھ وفا کرے گا تم اس کے ساتھ وفا کرو گے. وفاؤں کی انتہا کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے. وفاؤں کی انتہا قدم قدم حضرت آپ کو سنائیں گے. جس موقع پر دیکھیں نا وفاؤں کی انتہا کی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. قرآن میں ان کے تذکرے ہیں، پیارے آقا کے فرمان میں ان کے تذکرے ہیں، بے شمار فضائل و مناقب ہیں. کس کس کا تذکرہ کیا جائے، کس کس کا نام لیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت اور عقیدت نصیب فرمائے. اور آپ کے بارے میں ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا، بڑے پیارے انداز میں لکھا اور وہ اس شاعر نے کئی دفعہ قلم اٹھایا. اس نے جب یہ پورا منقبت لکھی نا اس نے کئی دفعہ کہنے لگا میں نے قلم اٹھایا اور اٹھاتے ہوئے میں نے حضرت ابوبکر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ لکھنا چاہا لیکن میرا تخیل اس قابل نہیں تھا کہ میں کچھ لکھ پاؤں. پھر میں قلم رکھ دیتا، اٹھاتا پھر رکھ دیتا. ایک دفعہ میں نے ہمت کی، کوشش کی، جسارت کی لکھنے کی تو پھر قلم لکھتا گیا، تخیل بنتا گیا اور میں لکھتا چلا گیا اور اس نے پوری کتاب لکھ ڈالی. اس کے چند اشعار آپ کے دامن میں ڈالتا ہوں. حضرت ابوبکر نے ہر موقع پہ پہل کی، کلمہ پڑھنے میں پہل کی، ہجرت کے ساتھ جانے میں پہل کی، مال قربان کرنے میں پہل کی، اولاد قربان کرنے میں پہل کی. کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس میں حضرت ابوبکر پیچھے رہ گئے ہو. حضرت عمر فرمانے لگے میں نے بڑی کوشش کی ہے اپنی زندگی میں کسی ایک نیکی میں تو ابوبکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن مجھے جب بھی پتہ چلتا یہ نیکی شاید ابوبکر نے نہ کی ہو، ابوبکر کو اس نیکی کا پتہ نہ چلا ہو، میں اس نیکی تک پہنچتا، پتہ چلتا ابوبکر اس نیکی کو پہلے کر چکا تھا.
میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا، ابو بکر کی کسی نیکی میں پیر نہیں کر سکا، اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر تم لے لو، غار کی ایک رات والی نیکی مجھے دے دو، میرا کام بن جائے گا، بڑی مقام ہے۔ اسی کے متعلق ایک شاعر نے لکھا وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، محبت سے وہ پہلا مددگار، یہ آپ کو سارا علماء کی تقریر آپ کے ذہنوں میں آتی چلی جائے گی۔ وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ نبیوں مقام دیکھیے، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، نبی کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑے ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، رسالت کے قدموں پہ رکھ دے وہ لاکے، چلے گھر کا گھر اپنا سر پہ اٹھا کے، فرشتہ ہو جیسے لباس بشر میں، وہ صدیق ہی تھا خدا کی نظر میں، بجز انبیاء سب سے بہتر وہی ہے، وہی صرف صدیق اکبر وہی ہے، کوئی امتی 100 باتوں کی ایک بات، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے، جڑا حق نہیں منتا ہے تیرو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے وہ بشر جدید تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے دامن سچ زمین تے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہستیوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی ہر طرح کے گستاخی سے محفوظ فرمائے، گستاخی آدمی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اللہ ہماری نسلوں میں بھی صحابہ کے غلام پیدا فرمائے۔ یہ دعا کیا کرے اس دور فتن میں، ہر طرح کے فتنے ہیں، خصوصاً قادیانیت اور رافضیت کا فتنہ ہے، یہ ہماری نوجوان نسل کے اندر بیراروی کا شکار، ان کے عقائد خراب کرنے کی کوشش، جہاں ہم نے دعا کرنی ہے وہاں اس کی دعا بھی کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ والا قرآن و سنت والا ماحول، مسجد کا ماحول، مدرسے کا ماحول، تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے، عقیدہ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔